الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ ھم اقتدہ۔ محترم حضرات، عصر کے بعد کا پروگرام نیک لوگوں کے ساتھ اس مبارک مجلس میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس امت کے سب سے زیادہ نیک لوگ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام میں سے روزانہ کسی ایک صحابی کا مبارک تذکرہ، مبارک زندگی، بے مثال حیات مبارکہ آپ کے سامنے انشاءاللہ روزانہ پیش کریں گے۔ آج جس ہستی کو لے کر، جس شخصیت کو لے کر، جس صحابی رسول کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ ہیں عظیم صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی بڑی سبق آموز ہے، بڑی عبرتیں ہیں ان کی زندگی میں۔ حق کی تلاش میں، حق کی جستجو میں ان کی زندگی اپنی مثال آپ ہے۔ حق کو حاصل کرنے میں اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے میں ان کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت سلمان فارسی کی پیدائش فارس کے ایک علاقے میں ہوئی جو کہ مجوسی گھرانہ تھا۔ فارس آج کے زمانے میں اسے ایران کہتے ہیں، وہاں فارسی زبان بولی جاتی ہے اس لیے فارس کہتے ہیں۔ پرشین انگریزی میں اسے کہتے ہیں فارسی بولنے والوں کو۔ تو وہاں کے ایک مجوسی گھرانے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اصبہان کے ایک مذہبی گھرانے کے مذہبی باپ کے بیٹے تھے یہ، اور چونکہ مجوسی آگ کے پجاری ہیں تو ان کی تربیت بھی ویسے ہی ہوئی۔ باپ آگ کا پجاری تھا، یہ بھی اسی عقیدے کے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی کا گزر ایک چرچ سے ہوا۔ نیا عبادت خانہ، نیا طریقہ عبادت کو دیکھا، اندر داخل ہوئے چرچ میں اور لوگوں سے پوچھا یہ عبادت کون سی عبادت ہے، یہ طریقہ عبادت کیا ہے؟ لوگوں کی گفتگو سنی، اچھی لگی، مجوسی مذہب کو چھوڑ کر عیسائی بن گئے، عیسائی مذہب کو اختیار کر لی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں گویا کہ وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ اس وقت کے مسلمان عیسائی تھے۔ مسلمان ہو گئے کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، ابھی نبی بنا کر ہمارے نبی بھیجے نہیں گئے تھے۔ ہمارے نبی سے پہلے جو نبی آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو گویا اس وقت کے مسلمان عیسائی تھے، تو یہ عیسائی بن گئے، دوسرے الفاظ میں مسلمان بن گئے۔ باپ کو معلوم ہوا مجوسی مذہب کو چھوڑ کر عیسائی ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے۔ باپ نے ان کے دونوں ہاتھوں میں لوہے کے ہتھکڑیاں پہنا دی اور پیروں میں لوہے کے زنجیر پہنا دیے تاکہ یہ باہر نہ نکل سکے۔ کسی طرح حضرت سلمان فارسی نے چرچ والوں کو خبر پہنچائی، عیسائیوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ شام سے اگر کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع کرنا۔ ملک شام جو آج اسے سیریا کہا جاتا ہے، وہاں سے اگر کوئی قافلہ جماعت آئے تو مجھے خبر کر دینا۔ ہوا ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد ایک قافلہ آیا تو چرچ والوں نے سلمان فارسی کو خبر پہنچا دی کہ
قافلہ آیا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کسی طریقے سے اپنے ہی فیملی کے ایک ممبر کو منوا لیا، ہتھکڑیاں وغیرہ کھلوا کے وہاں سے نکل گئے اور شام پہنچ گئے، سیریا پہنچ گئے۔ والدین سے جدا ہو گئے، خاندان سے جدا ہو گئے، رشتہ داروں سے جدا ہو گئے اور اپنے وطن سے جدا ہو گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا یعنی سیریا کا جو مرکزی چرچ تھا اس کے پوپ سے ملاقات کی، جسے راہب کہا جاتا ہے، چرچ کا جو پوپ ہوتا ہے، اور اس کی خدمت میں رہنے لگے حق پر قائم رہنے کے لیے۔ لیکن دیکھا انہوں نے یہ پوپ جو ہے بڑا غلط قسم کا انسان ہے، لوگوں سے کہتا ہے چرچ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب لوگ خرچ کرتے ہیں تو اپنا جیب بھرتا ہے، اپنا خزانہ جمع کرتا ہے۔ خاموش یہ منظر دیکھتے رہے سلمان فارسی۔ جب وہ انتقال ہو گیا وہ پوپ، تو اس کے دفن کرنے سے پہلے، تدفین سے پہلے لوگوں کو خبر دی کہ یہ پوپ جو ہے کوئی اچھا انسان نہیں تھا، لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کرتا تھا لیکن یہ اپنے خزانے جمع کرتا تھا۔ لوگوں کو اس وقت یقین آ گیا جب حضرت سلمان فارسی نے اس کے جمع کردہ خزانوں کے مٹکے بتایا۔ لوگوں کو غصہ آیا، لوگوں نے اسے دفن کرنے کے بجائے زندہ لاش کو سولی پر لٹکا دیا، مرکزی چرچ کے پوپ کو۔ بہرحال اب سلمان فارسی دوسرے راہب سے ملاقات کیے، اس کی صحبت اختیار کر لی، کہا کہ مجھے اپنی تربیت میں رکھو، میں حق پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا، حضرت سلمان نے کہا آپ کے بعد میں کس کی صحبت میں رہوں، کس کے ساتھ رہوں؟ کوئی نیک آدمی مجھے بتائیے، نیک لوگوں کے صحبت میں مجھے رہنا ہے۔ تو اس پوپ نے کہا نصیبین چلے جاؤ، وہاں کے پوپ سے صحبت اختیار کر لو۔ تو انہوں نے ویسے ہی کیا، نصیبین پہنچ گئے۔ نصیبین میں جو پوپ تھا اس کے ساتھ رہنے لگے اور کہا کہ مجھے اپنی تربیت میں رکھو، میں حق پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ تو پوپ جو ہے ان کو اپنی تربیت میں رکھا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت سلمان نے کہا مجھے نصیحت کیجیے کہ آپ کے بعد میں کس کی صحبت میں رہوں؟ اس نے کہا امولیہ چلے جاؤ۔ تو سلمان فارسی اس کی وفات کے بعد امولیہ چلے گئے، اس کی صحبت میں رہنے لگے۔ تو اس طرح مورخین لکھتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سے زیادہ پوپ بدلے، راہب بدلے حق پر قائم رہنے کے لیے۔ جو آخری راہب تھا، آخری پوپ تھا، اس کے انتقال کے وقت حضرت سلمان فارسی نے وصیت چاہی، مجھے نصیحت کرو، مجھے وصیت کرو کہ میں آپ کے بعد کس کی تربیت میں رہوں۔ اس پوپ نے کہا اب مجھے عیسائیوں میں کوئی اچھا انسان نظر نہیں آ رہا ہے، میرا مشورہ یہ ہے تم ایک کام کرو، جو آخری رسول آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیشین گوئی کی گئی ہے، انجیل وغیرہ میں، تم ان کی صحبت اختیار کرو، وہ آخری نبی کی تلاش و جستجو میں لگ جاؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ٹھیک ہے، کچھ علامتیں بتاؤ، آخری نبی کیسا ہوگا؟ تو 2-3 علامتیں اس نے بتائی۔ کہا وہ جو آخری نبی آنے والا ہے وہ کھجوروں والی سرزمین عرب میں آئے گا۔ پھر کہا کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا۔ اور اس نبی کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ آخری نبی، اس کے کاندھے پر گوشت کا ابھرا ہوا ایک حصہ ہوگا، یہ گوشت کا تکہ ابھرا ہوا یہاں کاندھے پر ہوگا، اسے
مہر نبوت کہتے ہیں، نبوت کی نشانی ہے، مہر ہے وہ۔ تو یہ علامتیں اس پوپ نے بتائی۔ جب وہ پوپ انتقال ہو گیا تو اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ میں عرب کیسے پہنچوں، یہاں سے لے کر سرزمین عرب کیسے جاؤں۔ حتیٰ کہ ایک قبیلہ آیا تو انہوں نے ان قبیلے والوں سے درخواست کی کہ آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو، تم لوگ جا رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سلمان فارسی کو ساتھ تو لے لیا، لیکن راستے میں ان کے ساتھ غداری کر بیٹھے۔ کیا کیے؟ سلمان فارسی کو مارکیٹ میں غلام کے طور پر بیچ ڈالا۔ اب غلام بنا دیا، ان کو غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ پر اللہ کا کرنا دیکھیے کہ حضرت سلمان فارسی کو کون خریدا؟ مارکیٹ میں ایک یہودی خریدا، اور یہ وہ یہودی تھا جس کا رشتہ مدینے والوں سے تھا۔ مدینے میں کچھ یہودی تھے، تو اس یہودی کا رشتہ مدینے کے یہودیوں سے تھا۔ اس یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو خریدا۔ بظاہر غلام کے طور پر بیچنا یہ حضرت سلمان فارسی کی زندگی کا بہت بڑا حادثہ تھا، لیکن یہی حادثہ ان کو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ ان کی منزل کیا تھی؟ مدینہ جانا، نبی سے ملاقات کرنا۔ تو یہی ان کی زندگی کا حادثہ، غلام بن جانا، یہ حادثہ ان کو اپنی منزل تک پہنچایا۔ تو اس یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو مدینے میں موجود یہودی جو ان کے چچا زاد بھائی تھا اس کو ہدیہ میں دے دیا۔ سلمان فارسی کو مدینے کے یہودی کو ہدیہ کر دیا۔ تو اس طرح وہ مدینہ پہنچ گئے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ اب مدینہ تو پہنچ گئے سلمان فارسی، اب آخری نبی کی تلاش میں تھے۔ تو کیا کرے؟ تلاش کرتے ہوئے نبی کو پا لیے۔ اب یہ نبی آخری نبی ہے نہیں، ان کو جانچنا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کیا کرے؟ تھوڑا مال لیے، مال لے کر نبی کے پاس گئے، پیارے نبی سے کہا یہ لیجئے مال صدقے کے طور پر قبول کر لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نہیں چاہیے صدقے کا مال۔ غریب صحابی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ مال ان کو دے دو۔ سلمان فارسی پھر واپس چلے گئے، پھر دوبارہ چند دنوں کے بعد پھر مال لے کر آئے، ہدیے کا مال، اور اللہ کے نبی سے کہا یہ لیجئے ہدیے کے طور پہ قبول کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً قبول کر لیے۔ یہ ایک نشانی جو بتائی گئی تھی، آنے والا آخری نبی ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا، تو ان کو یقین ہو گیا ایک علامت تو پوری ہو گئی، اب رہی دوسری علامت جانچنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی پیارے نبی کے پیچھے اٹھ اٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ پیارے نبی نے دیکھا یہ اجنبی آدمی اٹھ اٹھ کے کیا دیکھنا چاہتا ہے، سمجھ گئے اللہ کے نبی یہ مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک ذرا ہٹائے کھاندے سے، تو پیچھے سے حضرت سلمان فارسی نے مہر نبوت کو جو گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا اس کو دیکھا، پیارے نبی سے چمٹ گئے اور زار و قطار رونے لگے اور مہر نبوت کو بوسہ دینے لگے۔ اب یہاں دونوں علامتیں جو پوپ نے بتائی تھی حضرت سلمان فارسی کو سمجھ میں آ گئی، زار و قطار رو رہے ہیں، نبی سے چمٹ گئے ہیں۔ ایک تو خوشی کے آنسو ہیں، ایک تو غم کے آنسو ہیں۔ غم اس بات کا کہ وہ اپنے ماں کو چھوڑ کر آ گئے، اپنے باپ کو چھوڑ کر آ گئے، اپنے خاندان قبیلے کو چھوڑ کے آ گئے، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر آ گئے، اس بات کا غم تھا ان کو، اور خوشی اس بات پر کہ جس نبی سے وہ ملاقات کرنا چاہتے تھے آخر کار اس نبی سے ملاقات ہو گئی۔
اب مسلمان ہو گئے سلمان فارسی. اب خدمت اسلام کے لیے غلامی رکاوٹ بنی ہوئی تھی، کیونکہ غلام تھے وہ. اب غلامی سے وہ آزاد ہونا چاہتے تھے، تو کرے کیسے آزاد ہوں؟ کسی طرح اپنے آقا کو منوا لیا. آقا سے کہا باغ میں جو 360 کھجوروں کے درخت لگانا ہے. انہوں نے ایک شرط لگائی اپنے آقا سے، یہ 360 کھجور کے درخت جو باغ میں لگانی ہے مجھے، اگر یہ 360 درخت بھی لگ جائیں، صحیح سلامت اگ جائیں، تو آپ مجھے آزاد کر دینا. یہ معاہدہ طے کیا، یہ ایگریمنٹ کیا انہوں سے اپنے آقا سے. آقا مان لیا، ٹھیک ہے، یہ تو ہونے والی بات کہاں سے ہے. جہاں بھی درخت لگاتے ہیں نا، پورے نہیں اگتے درخت، بہت سارے ناکارہ اور بیکار ہو جاتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا، سلمان جب درخت لگانے کی باری آئے تو مجھے بلانا. تو حضرت سلمان فارسی اللہ کے نبی کو بلائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے درختوں کو لگایا. ہوا یہ کہ 360 درخت پورے کے پورے لگ گئے. اس طرح ان کی شرط پوری ہو گئی. آقا نے ان کو وعدے کے مطابق آزاد کر دیا. آزادی کا پروانہ مل گیا. آزادی کے بعد اپنی زندگی خدمت اسلام کے لیے وقف کر دی. اپنی پوری زندگی، پوری لائف کو اسلام کی خدمت کے لیے لگا دیا. مدینے میں ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، کیونکہ وہ فارس سے آئے تھے نا، پورے قبیلے کو چھوڑ کر آئے تھے. مدینے میں نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی بہن، کوئی خاندان نہیں. اسی لیے حضرت سلمان فارسی سے جو کوئی پوچھتا تمہارا نسب کیا ہے جی، حسب نسب کیا ہے، تمہارا خاندان قبیلہ کیا ہے، تو کیا کہتے تھے جانتے ہو؟ وہ کہتے تھے ابی الاسلام لا ابلی سواہ، انا سلمان ابن الاسلام. کہتے تھے کہ میں سلمان اسلام کا بیٹا ہوں، میرا باپ اسلام ہے. اتنے فخر سے کہتے تھے میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں. شاعر کہتا ہے عرب کے لوگ اس زمانے میں قبیلوں پہ، خاندانوں پہ فخر کرتے تھے. قیس خاندان پہ، قریش خاندان پہ فخر کرتے تھے. شاعر کہتا ہے ابی الاسلام لا ابلی سواہ اذا افتخروا بقیس او تمیم. لوگ قیس پر، تمیم پر فخر کرتے ہیں، میرا باپ تو اسلام ہے، میں اسلام پہ فخر کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے بعد اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں ان کی. اور سب سے بڑی قربانی خندق کے جنگ کے موقع پر، سبحان اللہ، خندق جیسے نازک موقع پر پہلی مرتبہ مشرکین اور یہودی دونوں مل گئے مسلمانوں کے خلاف. 10-12 ہزار کا لشکر جرار مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے. اب کرے تو کیا کرے، مسلمان بہت تھوڑے ہیں، اتنا بڑا لشکر آیا ہے. پیارے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کریں. بہت سارے مشورے آئے، لیکن حضرت سلمان فارسی کا مشورہ اللہ کے نبی نے اس کو پسند کیا، اس میں کامیابی ملی. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ فارس کا جو جنگ کا طریقہ ہے وہ یہ کہ دشمن جس طرف سے آتا، جس سمت سے آتا، ادھر گڑھے کھود دیے جاتے. اس گڑھے کو خندق کہتے ہیں. خندق کھود دی جاتی، بڑے بڑے گڑھے، تاکہ دشمن ادھر سے ادھر آ نہ سکے. تو مدینے میں تینوں طرف سے پہاڑ تھے. اب دشمن آئے گا تو چوتھی طرف جہاں پہاڑ نہیں ہے، تو پہاڑ کے اس کنارے سے اس کنارے تک صحابہ پیارے نبی کے حکم پر خندق کھود دیے. دشمن ہتھیاروں سے لیس ہو کر، تیار ہو کر آیا تھا، لیکن اس حکمت کو دیکھ کر انہوں نے کہا یہ ایسی تدبیر ہے، عرب والے کوئی نہیں جانتے اس کو، یہ فارس کی تدبیر تھی، عرب والے کو معلوم نہیں تھی. تو دشمن ناکام اور نامراد واپس لوٹ گیا. حضرت سلمان فارسی کی زندگی میں بہت سارے سبق ہیں. سب سے بڑا سبق یہی کہ حق کی تلاش میں، حق کی جستجو میں انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی. اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا، اپنے خاندان رشتہ دار کو قربان کر دیا، اپنے وطن کو قربان کر دیا،
اور 10 راہبوں کو انہوں نے بدلا حق پر قائم رہنے کے لیے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے 10 راہبوں کو بدلا، اور غلامی کی توق بھی ان کو پہنائی گئی۔ کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے، آخر کار اللہ تعالیٰ حق کی تلاش کرنے والوں کو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی مدد کی۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 30 پر 5 ہجری، دوسری روایت کے مطابق سن 30 پر 6 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اور آپ کی عمر کے سلسلے میں تاریخی روایتیں مختلف ہیں، بڑی عمر تھی ان کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 200 سال تھی، ایک اور روایت میں 250 سال تھی۔ بہرحال اتنے راہب انہوں نے بدلے ہیں، تو اور انسانوں کے مقابلے میں ان کی عمر تو بہت لمبی تھی۔ تو بہرحال ایک مثالی زندگی انہوں نے گزاری، ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ ہم کو بھی حق پر قائم رہنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے اور قربانیاں اسلام کی خاطر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کی تلاش و جستجو کی خاطر جو بھی قربانیاں ہو سکتی ہیں وہ قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔